الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مویت جعفری ہے. آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے. آج کی جو خبریں ہیں پاکستان کے اندر کچھ تو کنٹینیوشن ہے. فیض صاحب کو کل جو ہے جنرل فیض کو گرفتار یا کسٹڈی میں جیسے کہا جا رہا ہے استعمال کیا جا رہا ہے یہ جملہ لے لیا گیا ہے. ان کے خلاف کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ آج اپوزیشن جماعتوں نے پی ٹی آئی اور باقی جے یو آئی ایف اور دیگر جو ہیں انہوں نے ایک اجلاس کیا جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ کس طرح سے موومنٹ تیز کی جا سکتی ہے. جو سیاسی قیدی ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے انکلوڈنگ عمران خان اور حکومت جو ان کے مطابق ان کا مینڈیٹ چھیننے کے پیچھے درپے ہے اس کے خلاف کیا ہونی چاہیے حکمت عملی اس کے اوپر غور ہوا. جو اظہر مشوانی صاحب ہیں ان کے بھائیوں کے حوالے سے جج صاحب نے آج جو ہے وہ تڑی لگا دی ہے کہ وہ ایجنسیز کے خلاف اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ہے وہ پروسیڈنگز شروع کرنے والے ہیں. اس کی تاریخ اب 15 کو پرسوں کو ہوگا اور پتہ لگے گا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی. مریم نواز صاحبہ آج ارشد ندیم کے گھر گئیں. بڑا اچھا جیسچر ہے. انہوں نے ان کو 10 کروڑ روپے انعام دیا, ساتھ ایک گاڑی دی جس کا نمبر جو ہے وہ 9297 بیسیکلی وہی ہے جو کہ ارشد نے جتنی دور تھرو کی تھی. مگر ایک ہی اس پہ کرٹیسزم ہے, پتہ نہیں اس کے پیچھے عوامل کیا ہے. کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, ہم نے ویڈیوز پر دیکھے ہیں, لوگوں نے جا کے وہاں پر ولاگز بھی کیے ہیں کہ ارشد کا گھر کیسا ہے, ارشد کے گھر کے حالات کیا ہیں, اس کے گھر کے اوپر اندر فرنیچر کیسا ہے, اس کا کچن کیسا ہے, وہ کتنی غربت میں رہ رہا ہے. تو مریم نواز صاحب اس کے گھر کے اندر نہیں بیٹھی, باہر ہی کوئی انتظام کیا ہوا تھا, تمبو شمبو لگائے ہوئے تھے شامیانے, اور وہاں پر بڑی فینسی سی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں بڑی خوبصورت سی, اور وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحبہ بیٹھی ہیں. اگر وہ اس کے گھر جاتی جو اصل میں اس کا گھر تھا اندر وہاں بیٹھتی تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر تھا. مگر کوئی پتہ نہیں کہ ارشد نے خود یہ انتظام کیا اور اہتمام کیا ہو وزیر اعلیٰ کو عزت دینے کے لیے. سو اس کرٹیسزم کے بارے میں ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کے لیے وزیر اعلیٰ نے اپنی شوبھا بڑھانے کے لیے ان کے لیے وہ کمتر تھا یا پھر ارشد ندیم نے وزیر اعلیٰ کو عزت دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اس کے علاوہ آج کیبنٹ کا اجلاس تھا, وہ بہت اہم تھا. اس کے اندر خاص طور پہ جو ایجنڈا تھا وہ ملک کے اندر جو داخلی معاملات ہیں پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں, دہشت گردی. ابھی ڈی سی آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا, ہلاک کر دیا گیا, ان کے اوپر حملہ کر کے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کس طرح سے ججز کے اوپر بھی حملے ہوئے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ویسے دہشت گردی کے حالات و واقعات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں, اس کے اوپر خاص بریفنگ دی جانی تھی. مگر جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب وہ ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں غائب ہیں. ان کے بیرون ملک دورے جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. کہنے کو وزیر داخلہ ہیں, حرکتیں ان کی وزیر خارجہ والی ہیں. میں جانتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا کرٹیسزم کرنا جو ہے وہ آج کل بڑا مشکل ہے, اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. مگر یہ بات کرنی انتہائی اہم ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اسی حوالے سے آج کی جو مین بات آپ سے کرنی ہے, مین سٹوری جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ باقی سب تو چلتا رہتا ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کی اور لاقانونیت کی ایک بڑی لہر چل نکلی ہے, جہاں پر کہیں پر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے, کہیں پر اغوا برائے تاوان کے معاملات بڑھ رہے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ ایتھنک اٹیکس ہو رہے ہیں, کہیں پر آپ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا دہشت گردی ہے, اس کے بعد ججز پہ اٹیک ہیں, سیاسی لوگوں پر اٹیک ہیں, اور اب بیوروکریٹس کے اوپر اٹیکس ہیں. تو اس سارے کے حوالے سے کچھ کرنے کی بجائے اور ہمیں کوئی سالڈ قدم دیکھنے کی بجائے کبھی وہ روم بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی آج کل وہ ماشاءاللہ سے برطانیہ کا اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, کون سا وہاں سے سیکھ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی کوئی ایکسپرٹیز تو ہے نہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, مگر ان کو یہ چارج دیا گیا ہے تو پھر ماشاءاللہ وہ سیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک برطانیہ چلے گئے. وہ تو شاید وہ بیرون ملک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, پہلے جا کے سیکھتے ہیں, پھر یہاں پر لا کر کرتے ہوئے کچھ نظر نہیں آتے ہیں. اس وقت ایکسٹراڈنری حالات ہیں پاکستان کے اندر, ایکسٹراڈنری سیکیورٹی چیلنجز ہیں جس کا انتہائی آرڈنری رسپانس ہے منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے. آپ کو کوئی نئی چیز, آپ کو کوئی فریش اپروچ, آپ کو کوئی ویل ڈیزائنڈ ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی جو ہے جو کہ ناول ہو, جو کہ نہیں ہو, کیونکہ یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے بہت بری طرح سے ابھرا ہے. مگر آپ کو
کوئی انوویٹو اپروچ نظر نہیں آتی. وہی مکھی پر مکھی مارنے والا پرانا کام, وہی فائلوں کا پیٹ, وہی سپاہی اور وہی ساری کہانی, پٹرول شٹرول جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر, اور اس کا نتیجہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. وہ پاکستان کے شہری بھگت رہے ہیں, مگر محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے بیرون ملک دورے جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے, اور ان کی دائیں بائیں کے جو ان کو ڈائلاگ ماشاءاللہ بڑا آپریشن کرانے کی ضرورت ہے اور چھوٹا آپریشن کرانے کی ضرورت ہے, ڈائلاگ بازی کی. سننے میں یہ آیا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ انہوں نے جب پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کی کرسی جو ہے وہ انجوائے کیا اتنا عرصہ, تو بڑا اچھا کام کر کے گئے, صوبے کو سرپلس بجٹ میں چھوڑ کے گئے, مگر جب سے وہ انٹیریئر منسٹری میں آئے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سلیک کر گئے ہیں, وہ تھوڑے سے مزے لینے لگے ہیں اس آفس کے شاید. مگر ان کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات و واقعات ہیں وہ یہ میرٹ کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنی کمر کسے اور ذرا پاکستان کے اندر بیٹھ کر داخلی معاملات کے اوپر پاکستان میں داخل ہو کر سوچیں, اور پاکستان کے اندر اس کے حل نکالنے کے لیے کوئی سالڈ پالیسی انٹرونشنز کریں, کوئی آپ انوویشن ایسی کریں کہ جس سے یہ سارے معاملات کسی حد کنٹرول میں آنے لگیں پاکستان کے لیے. صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں اس طرح کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو دیکھنا, یہ منسٹری آف انٹیریئر, پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس جو آپ کا پولیسنگ سسٹم ہے اور دوسرے ہیں, اس حوالے سے بھی ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے. فوج کو تو ایکسٹریم کیسز میں اینڈ پہ جا کر انوالو کرنے کی ضرورت پیش آنی چاہیے. خیر یہ تو خیر بات نقوی صاحب کو کون سمجھائے گا, کون بتائے گا, یہ بات کی بات ہے. مگر اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, وہ آپ کے ساتھ جاتے جاتے شیئر کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے ولاگ کیا تھا کہ کس طرح آٹے کا غبن ہوا, کس طرح لوگوں کی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر کے ان سے جو ہے ٹگے مول جو ہے وہ گندم خریدی گئی, اور اس کے بعد اسی گندم کو سستی روٹی بنا کے لوگوں کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہم نے تو بڑا کمال کر دیا ہے. تو اب اس کے اوپر انکوائری بیٹھنے کے بعد یہ نکالا گیا ہے اس میں سے وہی جو فال گائے, کسی کے سر الزام تھوپ دو والی کہانی, کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کو اٹھا کے جی اس نے پالیسی غلط, اور جان کے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے کسانوں سے ڈائریکٹ خریدنا ہے, لیکن اس نے بیچ میں سے آڑتیوں سے خریدی ہے, اور اس نے کسانوں کی جگہ آڑتی کا لفظ لکھ دیا تھا. آپ کو سمجھ نہیں آیا, آپ اتنے بولے ہیں. وہ خان صاحب ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ لوگ کیا چونٹیاں ہیں, تو لوگ چونٹیوں کی طرح ہی پس رہے ہیں یہاں پر, تو آپ لوگوں کو چونٹیاں ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی کہانی بول دیں گے اور لگے گا او یار واقعی سارا قصور اس آدمی کا ہے, اس نے بیچ میں سے ایک لفظ مٹا کے کسان کی جگہ آڑتی لکھ دیا اور سارا بیڑا غرق ہوتا رہا, آڑتیوں سے سامان خریدا جاتا رہا, حکومت کو پتہ نہیں لگا کہ ہماری جو ہے وہ پالیسی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. خیر تو یہ بنیادی طور کے اوپر وہی پرانی سیاست, وہی پرانے مسئلے مسائل, گورننس کا وہی طریقہ ہے پاکستان کے اندر, پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور اس طرح کے جو سٹنٹس ہیں آپ کو آگے بھی دیکھنے کو ملیں گے. باقی اب آگے جو ہے عدالتی معاملات ہیں, کل یوم آزادی ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.